السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہم سب کو اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوا تھا، بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس مہینے کے 2 عشرے یعنی 20 دن آج پورے ہو رہے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کا صرف 1 عشرہ باقی رہ گیا ہے۔ اس آخری عشرے سے متعلق آج کے عربی خطبے میں مختصر سی باتیں پیش کی گئی ہیں، اور ایک طرح کی تذکیر کی گئی ہے، یاد دہانی کی گئی ہے کہ ہم اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگر ان 2 عشروں میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں، کچھ غفلتیں ہوئیں، اور جس کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اور اپنی مشکلات کے حل کو اور اپنے گناہوں کی مغفرت کو اللہ کی جناب میں نہیں پیش کر سکے ہیں، تو یہ آخری عشرہ ابھی ہمارے لیے بہت بہت بڑی غنیمت کا سامان ہے، اور ایک اچھا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ لہٰذا اس آخری عشرے کے اندر ہم اللہ رب العزت کو خوب یاد کریں اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، دعا کریں، استغفار کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ رب العزت سے اپنی دنیا کو بنانے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فریاد کریں۔ ہم سب کی بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہمارے اندر اس کی قدر و منزلت کا جذبہ تو بیدار ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی یہ ایام گزرتے چلے جاتے ہیں ہمارے اندر سے وہ جذبہ سرد ہوتا چلا جاتا ہے۔ شروع میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجدیں خوب بھری ہوا کرتی تھیں، بلکہ پرانے نمازیوں کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے پوزیشن وہی آ گئی ہے جو رمضان سے پہلے کی ہوا کرتی رہی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے پہلے دونوں عشروں کے مقابل یہ آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس آخری عشرے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور اس عشرے میں بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، بلکہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے عبادت، جتنی محنت سے عبادت آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، اتنی محنت، اتنی شدت پہلے دونوں عشروں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آخری عشرہ ایک ایسا عشرہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے
ایک بابرکت رات مقرر کی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر سے تعبیر کرتے ہیں، یا ہماری زبان میں اس کو شب قدر سے یاد کیا جاتا ہے۔ شب قدر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس کی اتنی بڑی قدر و منزلت ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس رات کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل سورت ہی 30ویں پارے کے اندر نازل فرمائی، جس کو ہم سورۃ القدر سے یاد کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ گویا اس جملے کے اندر اللہ رب العزت نے اس شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس کی قدر و منزلت کو تم اگر سمجھنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے، اور تم اس کی قدر و منزلت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اس پوری صورت کے اندر اس رات کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے بڑی خوبی کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا خیر من الف شہر، یعنی اس رات میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، یعنی ایک رات میں عبادت کی فضیلت کتنی ہے؟ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 30,000 رات کی عبادت سے بہتر ہے، اور اسی کو اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا کہ اگر آپ ایک رات میں جو عبادت کر لیتے ہیں، اس رات میں عبادت کا ثواب جو آپ کو حاصل ہوتا ہے 83.5 سال میں آپ عبادت کریں تو اس عبادت کے ثواب سے اس ایک رات کی عبادت کا ثواب بہتر ہے اور افضل ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ شب قدر ہے جس کی عبادت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے شہادت دی ہے، اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے خود بیان کی ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے کلام، اللہ کے بیان سے بڑھ کر کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس رات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس رات کو پانے کی یا اس رات میں شب بیداری کر کے اس رات کو حاصل کرنے یا اس رات کے ثواب کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کے اندر جبریل امین اور دیگر فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں۔ یہیں ایک چیز اور بتاتے چلیں ہم آپ کو، ہمارے معاشرے میں اس شب قدر کی اہمیت تو بڑی کم ہے، لیکن 15ویں شعبان کی اہمیت کے سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی قدر پائی جاتی ہے، جس کو ہم شب برات سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ شب برات کے ضمن میں جو آیت پیش کی جاتی ہے، لیلہ مبارکہ کا جو ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، اس سے مراد یہی لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے، لہذا اس لیلہ مبارکہ سے مراد یہ شب قدر کی رات ہے، اور اسی رات کے اندر اللہ رب العزت سال بھر میں جو چیزیں ہونے والی ہیں، جو روزی ملنے والی ہے، جو حوادث ہونے والے ہیں، اور جو آسانیاں پریشانیاں اس دنیا کے اندر آنے والی ہیں، ساری کی ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العزت اسی رات کے اندر کرتا ہے۔
اسی رات کے اندر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تنفیذ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے تاکہ فرشتے اس کی تنفیذ کریں، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر پہلے ہی مقدر کر رکھی ہے۔ لہذا اسی رات کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے اسی رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس رات کی اہمیت کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہمیں بٹھانا چاہیے اور اس شب کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ شب قدر کس رات کو ہوا کرتی ہے؟ عموماً لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 21ویں یا 23ویں رات کو ہوا کرتی ہے، جبکہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 27ویں رات کو ہوا کرتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر دیکھا جائے تو احادیث کے تجزیے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کوئی متعین رات نہیں ہے۔ یہ رات ہر سال اللہ تبارک تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات بتائی ہے کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ گویا کہ حدیث کے بیان کے حساب سے 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ ان پانچوں راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہوگی جس کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو مخفی کیوں رکھا؟ اور جیسے دوسرے ایام تھے متعین ہو جاتے تو انسان ہمارے اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی کہ ہم اس رات کے اندر خوب محنت کر کے اللہ رب العزت سے دعائے مغفرت کر لیا کرتے۔ یہاں بھی اہل علم نے ہی بیان فرمائی ہے کہ اس سب کو مخفی رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ اللہ رب العزت کے نیک بندے اس رات کو پانے کے لیے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، مشقت کریں اور خوب اس کو پانے کے لیے محنت کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی طاعت کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو غفلت اور کاہلی اور سستی میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس رات سے اپنے آپ کو محروم رکھنا یہ ایک طرح کی محرومی ہے، اور لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور اس کے اندر خوب محنت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اس رات کو پانے کے لیے اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دینا، اور یہ عمل 20 رمضان پورا کر کے 21ویں شب کی مغرب کے وقت مسجد کے اندر آدمی داخل ہوگا اور رات بھر مسجد کے اندر گزارے گا اور فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی جائے اعتکاف میں وہ بیٹھے گا اور پورا عشرہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا۔ اور جو شخص پورا عشرہ اللہ کی عبادت کے اندر لگائے گا، اپنے آپ کو مصروف کرے گا، بلا شبہ شب قدر اس کے نصیب میں ضرور ہوگی۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اعتکاف کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے، لیکن دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے کرے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہمارا دل عبادتوں کے اندر نہیں لگتا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنی موبائل سے سارا کام وہ کرتے رہتے ہیں، چاہے بزنس کا معاملہ ہو، چاہے اپنے وقت گزاری کا معاملہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، ساری کی ساری چیزیں اپنا وقت لوگ موبائل کے ساتھ صرف کرتے رہتے ہیں۔
میرے بھائیوں، اگر اس ارادے سے آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ایسے اعتکاف سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نیک ارادے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ عبادت کے ارادے سے مسجد کے اندر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو باقی ایام بچ گئے ہیں خلوص کے ساتھ ان ایام کی قدر کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور شب قدر کو ہم سب کو عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ